اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عزت دار ماں اور بہنیں، آج کے جلسے میں شرکت کرنے والے ہمارے بزرگ، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، موڈاسا کے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران مولانا غلام سید صاحب، مولانا محمد محسن علمی صاحب، غلام محمد بھائی صاحب، غلام احمد بھائی صاحب اور ان کے تمام ٹیم کے ممبر و رفقا، شہ نشین بتشریف فرما گجرات کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر میرے بھائی جناب صابر صاحب، مالیگاؤں مہاراشٹرا کے رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، حامد بھٹی صاحب، سابقہ رکن اسمبلی مہاراشٹرا و مجلسی قائد جناب وارث پٹھان صاحب، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس الیکشن میں 12 امیدوار اور بھارتیہ ٹرائبل پارٹی کے 2 امیدوار، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس چلچلاتی دھوپ میں آ کر آج کے اس انتخابی جلسے کو کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں موڈاسا کے وہ پرجوش اور جذباتی نوجوانوں کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کو یہاں تک لایا۔ میں شکر گزار ہوں موڈاسا کے بزرگوں کا جنہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی بھی کریں گے، رہبری بھی کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے وہ دعا بھی کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ برسوں آپ نے مختلف سیاسی پارٹی کا ساتھ دیا، جس میں ایک لمبا عرصہ آپ نے کانگریس پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر آ رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جیتے نہیں، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں کر پاتے، آپ کی تکالیف کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو دور کرنے کی ان کے پاس نیت ہوتی ہے۔ آج بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 65 سال سے خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر غلام بنا کر رکھ دیا گیا کہ آپ سیکولرزم کا بوجھ اٹھائیے، آپ سیکولرزم کو کامیاب کریے۔ میں موڈاسا کی غیور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات سے کو جانتے نہیں ہے کہ آپ سیکولرزم کا نام پر ووٹ تو دیتے گئے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے برسوں سے یہاں پر بی جے پی کامیاب کیوں ہوتی ہے؟
یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 MLA کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں؟ جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا، اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے، اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا،
حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔